السلام علیکم دوستوں معلوماتی دنیا میں خوش آمدید دوستوں۔ آج ہم بات کریں گے وومن مارچ یعنی کہ عورت مارچ کے اوپر کہ یہ کیسے شروع ہوا اور کہاں سے شروع ہوا۔ تو آئیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ دوستوں سب سے پہلے تو میں ایک بات کلیئر کر دوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ میں ان تمام عورتوں کے بارے میں نہیں کہوں گا اس ویڈیو میں صرف ان فیمنسٹ کے بارے میں کہوں گا اس ویڈیو میں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں مغرب میں سن 1913 میں عورتوں نے حقوق مانگنے شروع کیے، جس کے نتیجے کے طور پر 2015 تک مغربی عورتیں مکمل طور پر ننگی ہو گئیں۔ پاکستانی لبرل آنٹیاں، برین واشڈ ایلیٹ کلاس لڑکیاں بھی 1915 والے مغربی فیز سے گزر رہی ہیں۔ یہ بھی مغربی عورت کی طرح آگے چل کر پاکستان میں مکمل ننگی ہو کر گھومنے کے حقوق مانگیں گی، کیونکہ ایک دفعہ جب عورت آزاد ہو جائے تو اس کی آزادی ختم نہیں کی جا سکتی، بلکہ وہ 7 نسلوں کو بھی بغیرت اور بے پردہ بنا دے گی۔ اس عورت مارچ کا اثر پورے یورپ میں تو آیا ہی تھا، جس کے نتیجے میں پورے یورپ کی گھریلو زندگی تباہ ہو گئی، لیکن اس سے بہت زیادہ متاثر روس بھی ہوا۔ روس میں بھی خاندانی نظام بھی پورا کا پورا تباہ ہو گیا، جو کہ اب تک تباہ ہے، لیکن اب کچھ عرصے سے روس میں اس بات کو بہت محسوس کیا جا رہا ہے اور گورنمنٹ نے روس میں ایک نیا قانون لاگو کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہاؤس وائف بنتی ہے، گھرداری سنبھالتی ہے، تو اس کو حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا ہے۔ عورت کا اصل زیور اس کی شرم و حیا ہوتی ہے، لیکن جب عورت بے شرم و بے حیا ہو جائے تو اس کی قدر و قیمت بھی 0 کے سوا کچھ نہیں رہتی۔ پھر عورت جسم کی دکان بن جاتی ہے۔ گاہک چند نوٹوں کے عوض اس کا جسم نوچ نوچ کر اپنی شہوانی خواہشات کی تسکین پاتے ہیں، اور انہی نوٹوں سے یہ عورت اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتی ہے۔ کتنا گھٹیا رزق اور بدترین طرز زندگی ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے عورت کی روزی روٹی، کھانے پینے سے کپڑے اور بچوں کی اخراجات اور گھر وغیرہ سب کچھ مرد کے ذمے رکھا۔ عورت کو گھر کی ملکہ بنا کر راحت و سکون دیا، لیکن افسوس عورت کو پھر بھی آزادی کا پیڑا تنگ کرنے لگا۔ اے عورتوں، کیا تم مغربی خواتین کی زندگی گزارنے کے بجائے مغربی عورت کی طرح فحاشہ بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں مغربی عورت کی طرح ننگا ہونے کا حق چاہیے؟